مقام کا کردار دیکھیے. اور اس کے بعد سبحان اللہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تمام جتنی بھی فہرست ہے اگر آپ دیکھنا شروع کریں ان میں امام احمد بن حنبل، ان میں امام اعظم ابو حنیفہ، ان میں غوث اعظم شاہ جیلان شاہ بغداد رضی اللہ عنہ، ان میں یہ تمام یہ سلسلہ ہے، یہ ہمارے بزرگوں کے سلسلہ ہے، بڑا قابل فخر سلسلہ ہے. اس میں غوث اعظم بھی ہیں، اس میں امام اعظم بھی ہے، اس میں شہید اعظم بھی ہیں، اس میں رسول اعظم بھی صلی اللہ علیہ وسلم. سلسلہ مل رہا ہے، یہ چین مل رہی ہے، کڑی مل رہی ہے، بڑا قابل فخر سلسلہ ہے. اور وہی سلسلہ جو ہے الحمدللہ جاری ہے، یہ مٹا نہیں ہے، قیامت تک جاری رہے، قیامت تک جاری. اسی سلسلے کی کڑی سے حضرت مفتی اعظم ہند ہندوستان کی سرزمین پر کفر گاہ میں کفر کے بیچ میں سبحان اللہ اس وقت جب کہ لٹے ہوئے قافلے جا رہے تھے، ہندوستان لوگ چھوڑ کر جا رہے تھے، حضرت مفتی اعظم اسلام کی شمع کو روشن رکھے ہوئے وہاں تنہا بیٹھے ہوئے تھے. اور سبحان اللہ تبلیغ دین کا جو فریضہ انجام دیا ہے اس پورے عرصے میں، اس کی مثال بہت کم ملتی ہے. ہندوستان کی سرزمین پر کیا تشدد تھا، کیا جبر تھا. آج تو ہندوستان کا نام سن کر لوگ ڈر جاتے ہیں، ہندوستان کا نام سن کر لوگ ڈر جاتے ہیں، درخواستیں پیش کرنا شروع کر دیتے کہ بھائی ہماری درخواست وصول کر لو، ہم لڑنا ہی نہیں چاہتے تم سے. نام سن کے ڈر جاتے، وہ دھمکیاں دیتا رہتا ہے، اس میں ڈرتے رہتے. اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان بڑا طاقتور ملک ہے. کبھی روس سے ڈرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بڑا طاقتور ملک ہے، سپر پاور ہے. اور کبھی امریکہ سے ڈرتے ہیں کہ ہندوستان سپر پاور ہے. سب سے ڈرتے ہیں اور اپنوں کو آنکھ دکھاتے ہیں. یہ بھی عجیب و غریب. اللہ رب العالمین نے قرآن میں ایمان والوں کی علامت بیان فرمائی. ایمان والوں کی علامت، ایمان والوں کی علامت. رب العالمین جل جلالہ عما والو ارشاد فرماتا ہے حضور کے ساتھی ایمان والے، ان کی علامت، ان کی پہچان سبحان اللہ. رب العالمین جل جلالہ عما والو ارشاد فرماتا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر سخت، آپس میں بڑے نرم، کافروں پر بڑے سخت. مسلمان کافروں پر سخت ہوتا ہے اور اپنوں پر بہت نرم. رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل، رحم کرنے والے. یہ ایمان والوں کی پہچان ہے. یہ ابو بکر صدیق یہی تھے، عمر فاروق یہی تھے، عثمان غنی یہی تھے، علی مرتضیٰ یہی تھے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. چاروں صحابہ کی اس میں تعریف آتی ہے، میں نے اس کو جمع کر دیا سب کو کہ یہ اس کا نمونہ تھے. مسلمان کافر پر سخت ہوتا ہے. آج کا مسلمان کافر کے سامنے ہتھیار چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے اور مسلمان کو بندوق دکھاتا، مسلمان کو ذرا روب جھاڑتا ہے، مسلمان کو اوپر روب جھاڑتا ہے. جب کافر سے مقابلہ آتا ہے معلوم ہوا کہ بھاگ جائے. ایمان والا اگر تو کبھی میدان نہیں چھوڑے گا اور کبھی نہیں ڈرتا. ایمان والا کسی سے نہیں ڈرتا. وہ سمجھتا ہے کہ کوئی سپر پاور نہیں، دنیا میں امریکہ سپر پاور نہیں ہے. ایمان والا سمجھتا ہے کہ دنیا میں روس سپر پاور نہیں ہے. ایمان والا سمجھتا ہے کہ دنیا میں ہندو سپر پاور نہیں ہے بر صغیر سب کنٹیننٹ میں. ایمان والا یہ سمجھتا ہے کہ سپر پاور اگر ہے تو صرف اللہ رب العالمین. ایمان والا سمجھتا ہے کہ اللہ مالک الملک ہے، وہی سپریم ہے، پاور اسی کے ہاتھ میں ہے، سپر وہی ہے، سب سے برتر، سب سے اعلی، سب سے بالا، سب کا شاہوں کا شاہ
اور مالک الملک اللہ رب العالمین ہے. اسی لیے ارشاد فرمایا مسلمانوں سے کہا گیا کہ خبردار کبھی خیال نہ کرنا کہ دنیا میں کوئی سپر پاور ہے. کوئی نہیں، کوئی نہیں. جب بزدل بن جاؤ گے، جب دنیا والوں سے اور دنیا کی طاقتوں سے ڈرنے لگو گے تو پھر سب تم کو ڈرائیں گے اور سب سر پہ سوار ہو جائیں گے. اور جب تم صرف اللہ سے ڈرو گے، تو خدائی تم سے ڈرے گی. اور اگر تم خدا سے ڈرو گے تو خدائی تم سے ڈرے گی. اور جب تم خدائی سے ڈرنے لگو گے تو اللہ پھر سب سے تم کو ڈروائے گا، پھر کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. اور اگر یہ سمجھو گے کہ اللہ مالک الملک ہے، سپر پاور اللہ ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ دنیا کی بڑی بڑی سپر طاقتیں تمہارے آگے ماری ماری پھر رہی ہوں گی. اور یہ نقشہ دیکھا ہے آپ. رب العالمین جل جلالہ من والو ارشاد فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک. اے میرے محبوب اس امت کو یہ فرما دیجئے، اس امت کو یہ عقیدہ دے دیجئے، اس امت کو یہ عقیدہ دیجئے. امت میں بعض بے ایمان، منافق، بدکردار حکمران جو اللہ کی ذات پر یقین نہیں رکھتے، امریکہ اور روس اور دنیا کی بہت سی طاقتوں کو سپر پاور سمجھ کر ان سے ڈرتے رہتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے. کیا سمجھتا؟ رب العالمین جل جلالہ من والو ارشاد فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اللہ رب العالمین سپریم ہے، سپر پاور اللہ رب العالمین کی ذات مقدس ہے. جس کو چاہے بادشاہ بنا دے، جس سے چاہے بادشاہت لے لے، جس کو چاہے بادشاہت عطا کر دے. عرب کے وہ چرواہے وہ ساربان جو کھجور کھاتے تھے، اونٹوں کو چراتے تھے، بکریوں کو ریوڑ ہٹاتے تھے، جب وہ عرب کے ساربان کملی والے آقا کے دامن سے وابستہ ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے ان کو وہ قوت، وہ طاقت، وہ عظمت عطا فرمائی کہ ایران کو فتح کر لیا، جو دنیا کی بڑی سپر پاور سمجھی جاتی تھی. دنیا والے اس کو کہتے تھے یہ بھی سپر پاور ہے. اس وقت ایران کی بادشاہت دنیا کی نمبر اول بادشاہتوں میں سے ایک بادشاہت تھی. اس وقت بیزنٹائن ایمپائر، رومن ایمپائر دنیا کی سپر پاور سمجھی جاتی. ہندو بھی مسلمانوں کا دشمن. یہ سب طاقتیں مل کر اکٹھی ہو گئی. الکفر ملت واحدہ، یہ سب کافر اکٹھے ہیں اور ایک ہے ہمارے مقابلے پر مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے. اسی طرح سے اس زمانے میں کافر سب اکٹھے ہو گئے، لیکن مسلمانوں کے پاس اگرچہ ہتھیار نہیں تھے، کھجور کھاتے تھے، ستو کھاتے تھے اور لڑنے کے لیے پہنچ جاتے تھے. بادشاہوں کی سلطنتوں کا ایران کی بادشاہت کا تختہ لوٹ دیا. میرے آقا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، قربان جائیے کہ زمین کھد رہی ہے خیبر میں، پھاوڑا لگ رہا ہے اور حضور نے فرمایا سبحان اللہ. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، پتھر کھودتے کیا حضور ارشاد فرما رہے ہیں؟ تو فرمایا چمک دیکھ رہا ہوں، پتھر کھود رہا ہوں، چمک دیکھ رہا ہوں. مدینہ منورہ کا محاصرہ ہو رہا تھا. مدینہ منورہ کے محاصرے کے اندیشے کی وجہ سے خندق کھودی جا رہی تھی تاکہ مدینہ منورہ کا دشمن اگر محاصرہ کر لے تو اندر نہ آنے پائے. اور سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وارضاہ نے اور دوسرے جلیل القدر صحابہ نے مشورہ دیا اور اس کے بعد وہ کھدائی شروع ہو گئی تاکہ مدینے کے گرد خندق کھود دی جائے. اب حضور وہ پتھر نکل نہیں رہے تھے تو حضور سے صحابہ نے عرض کیا، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم سے نہیں ٹوٹتا.
تو خود کدال لے کر اللہ کے محبوب نے مارا تو کہا سبحان اللہ. کہا حضور کیسے ارشاد ہو گیا؟ کیا ارشاد ہوا؟ حضور کیا دیکھا؟ فرمایا پتھر چمک رہا ہے، اس چمک میں دیکھ رہا ہوں کہ میری امت پر ایران کے خزانے کھول دیے گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ. 15 برس پہلے حضور یہ فرما رہے، 15 برس پہلے، 14 برس پہلے شام فتح ہو رہا ہے، ایران فتح ہو رہا ہے. کملی والے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے زمین کے خزانے کھولے جا رہے ہیں. اس لیے کہ یہ امت اللہ کی ہو گئی تھی تو خدائی اس کی ہو گئی. تو خدا کا ہے تو خدائی تیری. من کان للہ کان اللہ لہ ومن لہ المولا فلہ الکل. جو اللہ کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا خدا ہو جائے خدائی اس کی ہوتی ہے. زمین کے خزانے کھل. دیکھو یہ وہ لوگ تھے کہ 2 وقت کی روٹی کو ترستے تھے. عرب کے بدو اسلام لانے سے پہلے 2 وقت کی روٹی کو ترستے تھے. ستو کھجور پر گزر کرتے تھے. یہ اکثریت کا عالم تھا. فقر و فاقے سے رہتے تھے. بے کسی اور بے بسی کی تصویر. لڑتے تھے، جھگڑتے تھے. کوئی اتحاد نہیں تھا. اتحاد ایک دوسرے کے دشمن تھے. زنا تھی، بدکاری تھی، بے حیائی تھی اور بے شرمی تھی. لیکن سبحان اللہ ایک نسخہ، ایک کیمیا تھا. اور کیا نظر تھی کہ دلوں کو بدلتی ہوئی چلی گئی. حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو انقلاب لائے، دل کی دنیا بدلتی چلی گئی. ایران فتح ہو گیا. خزانے ڈھیر لگ رہے تھے، ڈھیر. مسجد نبوی میں سونے کے ڈھیر لگ رہے تھے. مسجد نبوی میں ہیرے اور جواہرات کے ڈھیر لگ رہے تھے. تو ابن خلدون نے لکھا کہ جب صحابہ ان کو دیکھتے تھے تو یوں آنکھیں چنیاتی تھی، چمک رہی تھی ہیروں کی اور جواہرات کی. جب قیصر اور کسرا کے خزانے، جب ایران کی بادشاہت، ایران کی 1000 سالہ بادشاہت کے خزانے جب مسلمانوں کے قدموں میں مسجد میں پڑے ہوئے تھے مدینے میں، تو یوں آنکھیں چنیا رہی تھی. ایک نے کہا ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ دوسرے نے کہا اے میرے آقا، تمہارے اس گنبد پر، تمہارے اس روضے پر قربان جاؤ. اے آقا، ابھی چند سال پہلے اسی مسجد نبوی میں بیٹھ کر آپ ہم کو خوشخبری سنا رہے تھے. جو آپ نے فرمایا تھا آج میں اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں. اے آقا، آپ نے کہا تھا یہ سراقہ ابن مالک کنگن پہنے گا، آج میں اس کو اپنی آنکھوں سے پہنے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اے آقا قربان جاؤ یا رسول اللہ، جو بات آپ نے کہی تھی وہی ہو رہی ہے. یہ بے سر و ساما لوگ جن کو کھجوریں بھی میسر نہیں ہوتی تھی آج اشرفیوں میں کھیل رہے ہیں. امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے. مسلمانوں، جب ایران کی لٹی ہوئی دولت، ایران کا شاہی خزانہ جب مدینہ منورہ میں تھا تو امیر المومنین حضرت عمر رونے لگے. کہا اے عمر رو کیوں رہے ہو؟ حضرت علی نے پوچھا اے عمر رو کیوں رہے ہو؟ ابن خلدون نے واقعہ لکھا. حضرت عمر نے فرمایا کہ سعد ابن ابی وقاص اسلام کے عظیم المرتبہ سپہ سالار جنہوں نے ایران فتح کیا تھا. سبحان اللہ، اس زمانے کے جنرل دیکھو فتح کرتے تھے، فتح کرتے تھے. ایران فتح کر رہے، مدینہ فتح نہیں کرتے تھے. نہیں سمجھے ابھی تک؟ اس زمانے کے جنرل معلوم ہوا ایران فتح کر رہے ہیں. اس زمانے کے جنرل معلوم ہوا بیت المقدس فتح کر رہے ہیں. ابو عبیدہ ابن الجراح العامری امین الامہ رضی اللہ عنہ معلوم ہوا بیت المقدس فتح کر رہے ہیں. سبحان اللہ. خالد ابن ولید شام فتح کر رہے.
عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ مصر فتح کر رہے، کبھی کسی کو مدینہ فتح کرنے کا خیال نہیں آیا. میرے خیال میں سمجھ گئے نا؟ ماشاءاللہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں، خوب سمجھتے ہیں. کیا اگر اس فوج کو کبھی مدینہ فتح کرنے کا خیال آ جاتا تو پھر ایران فتح نہیں ہوتا. آپ سمجھ گئے نا میرا مطلب؟ اگر اس مسلمانوں کی اس فوج کو مدینہ فتح کرنے کا خیال آ جاتا تو پھر وہ روم فتح نہیں کر سکتی تھی. پھر تو بار بار یہی ہوتا رہتا کہ ہر 5 سال بعد مدینہ ہی فتح ہو رہا ہے، بس اور کچھ نہیں فتح ہو رہا، مدینہ ہی فتح ہو رہا ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، کیا بات ہے، بڑے فاتح جنرل، کیا بات ہے، اسلام کے وہ عظیم المرتبہ فاتح جنرل سیدنا سعد بن ابی وقاص ایران فتح